اس سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک کپاس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. آسمان سے پانی برسا, اس سے کپاس پیدا ہوئی. کپاس سے صرف کپڑا بننے کے کام نہیں آتی, اس سے ٹیکسٹائل ملیں چلتی ہیں. ان ملوں میں ہزاروں ملازمین ملازمت کرتے ہیں. ان ملازمین کو ان ملوں سے تنخواہیں ملتی ہیں. ان تنخواہوں سے وہ بچوں کی اسکول کی فیسیں دیتے ہیں, ڈاکٹروں کی فیسیں دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ جو کنٹینر والا مال لوڈ کر کے یہاں سے لاہور لے کے جا رہا ہے, گندم کی بوریاں لے کے جا رہا ہے, امریکہ نے گندم بھیجی آپ کے لیے, پتہ نہیں بھیجا کیا ہے, واللہ کرے گندم ہی ہو, بھیجی, آپ لاہور لے کے جا رہے ہیں. تو یہ گندم جو امریکہ نے بھیجی, یہ آسمان سے پانی آیا تھا, اس پانی سے گندم اگی تھی, اس سے امریکہ نے بھی تجارت کی, حکومت پاکستان نے بھی تجارت کی. تجارت کے لیے اس کو ملازمین لینے پڑے, ان ملازمین کو تنخواہیں, ٹرک ڈرائیور کی تنخواہ, تو وہ سارے خرچے ایک کپاس سے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 2-3 دن سے گلا کافی بیٹھا ہوا ہے, دعا کریں کہ بیان ہو جائے مکمل. جب بھی کسی کو بتاؤ کہ گلا بیٹھا ہوا ہے تو لوگ فوراً کہتے ہیں کہ آپ نے کولڈ ڈرنک بہت پی ہوگی بقرعید کے دنوں میں, گوشت کھایا ہوگا, اس پہ خوب دبا کے پیپسیاں پی ہوں گی تو گلا بیٹھ گیا. تو یہ بدگمانی ہے جو جائز نہیں ہے. کولڈ ڈرنک کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا 3-4 دنوں میں, ویسے ہی خراب تھا. بہت سے لوگ بدگمانی کرتے ہیں, کسی پہ کوئی بھی چیز دیکھیں تو کہتے ہیں اچھا یہ اس وجہ سے ہوا ہوگا. مجھے یاد ہے, بچپن کی بات ہے, میں افطاری کرنے کے بعد کسی جنرل اسٹور پر گیا پیپسی خریدنے, ویسے ہی دل چاہ رہا تھا پینے کا. تو ایک کرسچن کھڑا ہوا تھا, لڑکا, ہمارا کلاس فیلو تھا وہ. اس نے کہا تم لوگ اتنا کھاتے ہو افطاری میں, اتنا کھاتے ہو افطاری میں کہ اسے ہضم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنک پینے کی ضرورت پڑتی ہے. میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا, مگر مجھے اس کا یہ طرز اچھا نہیں لگا, کیونکہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہمارے روزے پہ طنز کر رہا ہے, طنز. کیونکہ وہ تو نہیں رکھتے نا لمبے لمبے روزے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیپسی یا 7 اپ پی رہا ہو تو زیادہ کھایا ہے, اس کو ہضم کرنے کے لیے ہی پی رہا ہو. مسلمان افطاری میں اتنا نہیں کھاتے, جن کو نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ بیچارے تھوڑا سا کھا کے چلے جاتے ہیں. کسی سے بدگمانی جائز نہیں ہے. تبلیغ والوں کا ایک واقعہ سنا کے پھر اپنے جو اصل موضوع ہے اس پر میں بات شروع کرتا ہوں. بچپن میں ایک دفعہ ہم کہیں تبلیغ والوں کے ساتھ گشت کر رہے تھے. کسی گھر میں امیر صاحب ہمیں لے کر گئے گھر کے باہر. تو ہم نے گھر کا جو صاحب گھر کے سربراہ تھے ان کو اپنے سامنے جاتے ہوئے دیکھا, گھر دروازہ کھول کے گھر کے اندر جا رہے ہیں. ان کی نظر ہم پہ نہیں پڑی, ہم تھوڑا دور تھے اس وقت, ہماری نظر ان پہ پڑ گئی کہ وہ جا رہے ہیں. جب جا کے دروازہ نوک کیا, بچہ باہر نکلا. امیر صاحب نے بتایا کہ ابو کو بولو کہ جماعت آئیے, 2 منٹ کے لیے کچھ بات کرنی ہے. بچہ گھر گیا, واپس آ کے کہنے لگا ابو گھر پر موجود نہیں ہیں, حالانکہ ابو ہمارے سامنے گھر کے اندر گئے تھے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ابو ہمارے سامنے گھر کے اندر گئے ہیں اور بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو گھر پہ نہیں ہے. وہ تو شکر ہے بچے کو سکھا کے بھیجا تھا, ورنہ بچے بعض دفعہ یہ آ کے کہتے ہیں کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. بچہ جو ہے نا, بچے سے بچ کے رہا کرو, بچے بڑے راز فاش کر دیتے ہیں, بچے بہت راز فاش کرتے ہیں. تو امیر صاحب نے ہمیں کہا کہ بدگمانی جائز نہیں ہے. ممکن ہے کہ وہ گھر میں کسی کام سے داخل ہوئے ہوں اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گئے ہوں, جس کو ہماری زبان میں پتلی گلی کہا جاتا ہے. بھائی چوڑی گلی سے آئے اور پتلی سے نکل گئے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ماشاءاللہ دیکھو, کسی کی بات کو یعنی کسی کو جھوٹا ثابت نہ ہو کوئی, اور اس کا امکان بھی موجود ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان چوڑی گلی سے آتا ہے, کوئی چھوٹا سا کام نمٹا کے پتلی گلی سے نکل گیا. پتلی گلی رکھی ہی اس لیے جاتی ہے کہ بوقت ضرورت اگر کہیں نکلنا پڑے تو اس کا سہارا لیا جا سکے. کوئی قرضہ مانگنے آیا ہے آپ سے دروازے پہ, تو چوڑی گلی سے تھوڑی نکلو گے. اگر چوڑی گلی سے نکلے تو چوڑے میں آ گئے پھر ٹھیک ہے,
اگر آپ چوڑی گلی سے نکلے تو پھر تو چوڑے میں آ گئے. اس کے لیے پتلی گلیاں رکھی گئی ہیں, وہاں سے نکلا کرو. لیکن ہمارے علاقے میں پتلی گلی نہیں ہے, چوڑی گلیاں ہیں, اس لیے ہم ہر وقت چوڑے میں ہی رہتے ہیں. جو بھی دروازہ نوک کرے مفتی صاحب سے ملنا ہے, چاہے اب ٹائم ہو نہ ہو, دروازہ تو کھولنا پڑتا ہے. تو اس کو پتہ چل جاتا ہے گھر پہ بھی ہیں, اب ٹائم دینا پڑے گا, آگے بیٹھ جاؤ. بھائی بتا کے تو آتے, پہلے ٹائم تو لے کے آتے. تو اس لیے ہمارے ہاں چونکہ پتلی گلیاں نہیں ہیں, ہمیں ہر وقت ہم چوڑے میں ہی رہتے ہیں. خیر, میں بقرعید سے پہلے جو بیان کر رہا تھا اسی کو آگے لے کے چلوں گا. وہ بیان تھا شکر کے بارے میں, کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے. شکر کے درجات بتا رہا تھا کہ شکر کا پہلا درجہ, اللہ نے ہمیں حکم دیا نا کہ شاکر بن کے رہو, اللہ کے شکر گزار بن کے رہو. تو شکر گزار بننا کسے کہتے ہیں, کیا کریں جس سے ہمارا شمار اللہ کے شکر گزار بندوں میں داخل ہو جائے, شکر گزار بندوں میں ہم شمار ہونے لگیں. اور اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا, یعنی قرآن مجید میں خبر دی کہ قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں. اللہ کے بندوں میں طاقتور بھی بہت زیادہ ہیں, کمزوروں کا ریشو کم ہے, خوبصورت بھی بہت ہیں, بصورت بھی بہت ہیں, مرد بھی بہت ہیں, عورتیں بھی بہت ہیں, مالدار بھی بہت ہیں, غریب بھی بہت ہیں, ہر قوم کے لوگ بہت ہیں. مگر اللہ نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی ہے میرے بندوں میں جو جس کا ریشو بہت تھوڑا ہے, وہ ہیں شکر گزار, کہ جو میری نعمتیں استعمال کر کے میرا شکریہ ادا کرتے ہوں یا میرا شکر کرتے ہوں. اور جو چیز تھوڑی ہوتی ہے اس کی ویلیو, بولے بات مکمل کیا کریں, اس کی ویلیو. کسی نے مجھے موبائل پہ واٹس ایپ پہ ایک میسج بھیجا کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ آپ کے سامنے جتنے بھی لوگ بیان سنتے ہیں وہ بیچارے, آپ کو نہیں کہہ رہا, میں ان کے الفاظ دوہرا رہا ہوں, کہ وہ سارے بے وقوف ہیں. کسی نے بھیجا مجھے, میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں آپ بار بار ان سے پوچھتے ہیں کہ سمجھ میں آ گئی, حالانکہ اتنی کلیئر بات ہوتی ہے کہ اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کوئی بات ہوتی نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے وہ بیچارے سارے فارغ بیٹھے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا نہیں ہے, یہ میرا کچھ تقیہ کلام ہے, ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ ہو. ان کو میں نے کہا جیسے آپ ہیں تو اسی طرح یہ سارے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ صرف بیدار کرنے کے لیے, آپ کو جگانے کے لیے, تاکہ توجہ سے بات سنیں. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, قلیل من عبادی الشکور, میرے شکر گزار بندے بہت, بولیں تھوڑے ہیں. ایک تو اللہ کی یہ خبر ہے جو غلط نہیں ہو سکتی, ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ سچ کون بولے گا, کیونکہ اللہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں بعض دفعہ جھوٹ بولنے میں کوئی مفاد ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. اللہ کو کس سے خوف ہے؟ لا یسأل عما یفعل, فرمایا میں جو کچھ کروں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور تم کچھ بھی کرو تم سے پوچھا جائے گا لازمی, کیوں کیا. کچھ بھی کرو, حتیٰ کہ عبادت بھی کرو گے تو بھی تمہیں استغفار کرنا پڑے گا اس کے بعد, کہ ایسا نہ ہو عبادت میں کمی ہو گیا. نیک کام کے بعد بھی ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد 3 بار کہتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے ہم نے کوئی چوری کی ہے جو استغفار کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تو بھائی گناہ کیا ہو تو اس کے بعد معافی مانگو, نماز کے بعد معافی مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ استغفر اللہ, نماز پڑھ لی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, جیسے کوئی گناہ ہو گیا. تو نماز گناہ نہیں ہوا, نماز تو نیکی ہوئی ہے, مگر یہ کیا اسی طرح سے ادا ہوئی ہے جس طرح سے ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا؟ یہ یقینی بات نہیں ہے. تو اس پر استغفار کرتے ہیں, اللہ جیسے ہو گئی قبول کر لے, جو اس میں کوتاہیاں ہوئیں ہم تجھ سے ان کوتاہیوں پر معافی مانگتے ہیں. تو انسان اتنا مجبور ہے کہ اسے نیکی کے بعد بھی استغفار کرنا پڑتا ہے. تبلیغ والے جب گشت کرتے ہیں تو واپسی پہ کہتے ہیں نا استغفار پڑھتے ہوئے آؤ. دیکھو کوئی گناہ کی تبلیغ کر رہا ہو وہ واپسی پہ استغفار پڑھتے ہوئے نہیں آتا. کیبل گھروں میں تقسیم کر رہا ہو نا, کیبل والا, کوئی نیا چینل آیا ہے اس میں ایسی ایسی فلمیں آتی ہیں, تو یہ کیبل آپ کے گھر دیں, آپ کے لیے وہ چینل فری. پورے محلے میں وہ کیبل بچھائے گا, تو جب شام کو واپس گھر جائے تو استغفار کرتے ہوئے جانا چاہیے نا اس کو. کیا ہو گیا بھائی آپ لوگ ہاں ہوں کریں کچھ؟ وہ کبھی نہیں کرے گا استغفار, حالانکہ اس کو روتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہوئے کہ اللہ جن لوگوں کو بھی گناہوں پہ دھندے پہ ڈال رہا ہوں یہ سارا عذاب مجھ اکیلے کو ہوگا, ان کو تو ہوگا
جتنے لوگ اس پہ برہنہ ننگی فلمیں دیکھیں گے، بےہودہ چیزیں دیکھیں گے، ان کو گناہ ہوگا، اور یہ سارا کا سارا گناہ اکیلے اس کیبل بچھانے والے کو بھی ہوگا، مگر وہ استغفار نہیں کرتا۔ تبلیغ والے کر رہے ہوتے ہیں جو کیبل کے خلاف لوگوں کو گھر گھر میں تبلیغ، بھائی دین پہ آ جاؤ، دین میں یہ بھی ہے نا، یہ کیبل چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ وہ واپسی پہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار۔ تبھی قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا کہ کافر لوگ بار بار یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو میں یہاں سے یوں ٹن لے رہا ہوں نا، یہ گچی پکڑ کے رکھیں اس کی، کہ کہاں سے میں نے، تاکہ وہاں سے بیان آگے لے چلوں میں، ورنہ موضوع پورا تبدیل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ایک قول ذکر کیا ہے کہ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے کہ وہ قیامت آتی کیوں نہیں ہے جس کا آپ نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، مشفقون منہا، وہ تو ڈرتے ہیں کہ نہ آئے، اور جن کو ڈرنا چاہیے، جن کو عذاب ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آ جائے۔ یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے، پرلے درجے کی حماقت ہے کہ جس نے لٹکنا ہے پھانسی کے پھندے پر، وہ تو بار بار کہہ رہا ہے کب آنے والا ہے وہ ٹائم، اور جس نے چھوٹ جانا ہے وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں میں لٹک نہ جاؤں۔ تو یہ ڈر اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ علماء نے کہا ہے نا کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے اور ڈرتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ جنتی ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ جہنمی ہے، اور جو نیکی کر کے نہیں ڈرتا، اتراتا ہے کہ بس میں تو گیا جنت میں، تو یہ سمجھ لو کہ اس کی نیکی قبول نہیں ہو رہی۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ تو ایک خبر تو اللہ نے یہ دی ہے کہ میرے شکر گزار لوگ بہت تھوڑے ہیں، یہ تو اللہ نے بتا دیا۔ دوسری بات ہے معیشت کا، اکنامکس کا ایک اصول ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم اکنامکس کے اصولوں سے، سائنسدانوں سے بھی مدد حاصل کرتے ہیں نا، ساری چیزیں قرآن و سنت میں نہیں ہوتی، لیکن ہمیں وہ دلیل تو صرف قرآن و سنت کا نام نہیں ہے، دلیل تو کہیں سے بھی ملے گی، آپ لے لیں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر قرآن و سنت میں اس کی نفی نہیں ہے، اس کے مخالف کوئی بات نہیں ہے، تو آپ کہیں سے بھی دلیل لے سکتے ہیں۔ تو اکنامکس کے جتنے بھی ماہرین ہیں ان کا اصول ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو، بولو بھائی، زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے بتایا شکر گزار لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں، یہ اللہ نے بتایا۔ اکنامکس کے ماہرین نے بتایا جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوگی ویلیو زیادہ ہوگی۔ دونوں کو ملا کے نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں فارمولوں کو پلس مائنس کرو تو از اکول ٹو کہ جو شکر گزار آدمی ہے اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ بہت کی قید کیوں لگائی؟ اکنامکس کے ماہرین نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ اس کی ویلیو زیادہ ہوگی، بہت نہیں کہا انہوں نے۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو صرف زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ۔ بہت زیادہ کا لفظ میں اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ اللہ شکور ہے، وہ تھوڑے پر بہت دیتا ہے۔ نہیں یاری بات، کچھ اللہ کی اپنی صفات بھی تو ہے نا، کہ اللہ کے ہاں تھوڑے کا لفظ نہیں ہے، اللہ کے ہاں تھوڑے کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو ایک تو اس کے عمل کی اجرت ہوتی ہے، جو اس کی ویلیو ہے عمل کی، صرف اتنا نہیں دیتا بلکہ اپنے فضل سے بڑھاتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ کریم ہے، جواد ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شکر گزار لوگوں کی قدر اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے، اللہ ان کو بہت نوازے گا۔ کیسے نوازتا ہے اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ دو طرح سے نوازتا ہے، ایک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ کے پاس اگر کوئی نعمت ہے، آپ اس کا شکر ادا کریں گے تو قرآن میں آتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا اور بڑھا دوں گا وہ نعمت۔ 2 بچے ہوئے، آپ خوش ہیں ماشاءاللہ، بکرے کاٹے آپ نے، 2 اور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، 2 اور ہو جائیں گے۔ ان 4 پہ آپ نے خوشی منائی، 4 بکرے کاٹ دیے، 4 اور ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے ہمارا اور آپ کا اختلاف شروع ہو گیا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اب تک کی جو رپورٹ تھی وہ بالکل صحیح تھی، اب یہ آپ کا ٹریک جو ہے نا یہ چینج ہو رہا ہے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں 4 نہیں چاہیے، ہمارے لیے 2 پالنا بہت مشکل ہے۔ تو بھائی میں تو وہ بات کروں گا جو اللہ اس کے رسول کی۔ اللہ اس کے رسول نے چونکہ اولاد کو نعمت قرار دیا، فیملی پلاننگ والوں نے یہودیوں کے کہنے پر اس کو عذاب بنا دیا۔
تو اس لیے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. چونکہ ہم یہودیوں کے نعروں سے متاثر نہیں ہیں اس لیے ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. آج ایک کسی کا فون آیا کہ میں بہت غریب ہوں, میرے 2 بچے ہو گئے, ان کے علاج کا خرچہ میرے پاس بڑا مسئلہ ہوتا ہے, میں تیسرا بھی ہو جائے گا, میں کہاں جاؤں گا, تو میں نسل روکنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے, غریب آدمی کو اولاد کی ضرورت امیر سے زیادہ ہے. یہ پاگل پنا ہے, بیوقوفی ہے کہ آپ کے پاس ایک بکری ہے, آپ غریب ہیں, وہ بچہ نہیں دے رہی, آپ خوش ہیں کہ بچہ دے گی, تو پہلے ایک کا چارہ تھا, اب 2 کے چارے کا خرچہ اٹھانا پڑے گا. بیوقوف آدمی 2 کے چارے کا خرچہ تو اٹھائے گا, مگر وہ تجھے جو کما کے دے گی وہ زیادہ ہے, وہ خرچہ اپنے اوپر کم لگوائے گی, اور جو تمہیں فائدہ دے گی, جب بیچو گے تو گوشت کتنے کا بکے گا, اس کا دودھ بیچو گے تو کتنے کا بکے گا. کوئی بھی جانور پہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کو بوجھ نہیں سمجھتا, اس لیے کہ پتا ہے کہ یہ جتنی انویسٹمنٹ ہے یہ ریکور ہو جائے گی ساری. تو بکریوں کی تو کوشش کرتے ہیں سال میں 6 بچے دیں, اور جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا, جس انسان کے لیے, اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رکے. پروپیگنڈا بڑی عجیب چیز ہے, ہر چیز کو الٹا بنا کے پیش کر دیتا ہے. بڑھاپے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کچھ دن پہلے ایک انگریز عورت آئی, وہ کوئی لے کر آ گیا ہمارے شاگردوں میں اس کو, کہ اس کو کچھ کوشچنز ہیں, سوالات ہیں, اس کو کچھ انگلش میں سوالات کر رہی تھی. اس میں نے پھر اس سے کچھ سوالات, اس نے تو جو کیا وہ تو کبھی موقع ملا تو بیان میں بتائیں گے, میں نے جو اس سے چند سوالات کیے. میں نے کہا آپ لوگ کے یہاں آدمی بھی کما رہا ہے, بیوی بھی کما رہی ہے, یہ کیسی زندگی ہے؟ ہمارے یہاں تو ساری ذمہ داری مرد اٹھاتا ہے. تو خیر اس نے جو بیچاری نے جواب اس کی سمجھ میں آیا دے دیا. تو اس نے مجھے ایک بات بتائی, اس نے کہا کہ ہم لوگ بڑھاپے کے لیے پیسہ کماتے ہیں, بڑھاپے کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں. شوہر بیوی پہ خرچ نہیں کرے گا, اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرے گا, بیوی شوہر پہ خرچ نہیں کرے گی, جمع کرتے ہیں اپنے بڑھاپے کے لیے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مجھ سے کہنے لگے آپ لوگ کیا کرتے ہیں بڑھاپے کے لیے. اس نے میرے سے تنخواہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اس تنخواہ میں آپ بچاتے کتنا ہے, کیسے بچاتے ہیں, تو بڑھاپے میں کیا ہوگا آپ کا. میں نے کہا بڑھاپے میں یہ بچے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, ہم اس لیے نہیں بچاتے کہ سارا ان پہ لٹا دیتے ہیں, سارا جو کچھ آیا جیب میں ان پہ لٹا دیا, ان کا مستقبل بنانے پہ اڑا دیا سب. تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بڑھاپے میں اللہ سے امید ہے یہ جو کمائیں گے ہم پہ لٹا دیں گے. میں نے کہا آپ لوگوں کے ہاں انسانوں میں محبت نہیں ہے, کمانے کا, خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے اولاد پہ, اس لیے آپ کو بڑھاپے کے لیے بچانا پڑتا ہے. اور میں نے کہا بڑھاپے میں پیسوں سے زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے بوڑھے کو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بڑھاپے میں بیماریاں آتی ہی ٹینشن سے ہیں زیادہ. اگر اولاد کی محبت, اولاد کا اکرام, اولاد کی طرف سے بوڑھے باپ اور ماں کو عزت مل جائے, آدھی سے زیادہ بیماریاں تو بیچارے کی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. پھر میں نے ایک سوال پوچھا, میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتے ہیں. سنا ہے, ایسے گھننے بن کے تھوڑے سے ہم بھی, تاکہ بالکل ایسے نہ ہو کہ سامنے والے کی بے اکرامی نہ ہو. تو اس نے ایک جواب دیا, اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا, البتہ دادی کو اولڈ ہاؤس میں نے داخل کیا تھا کیونکہ دادی نے کہا تھا کہ میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی, لہذا مجھے اولڈ ہاؤس میں لے جاؤ. ان کے کہنے پر لے گئے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کہیں گے ماشاءاللہ دیکھو دادی نے جو کہا فرما بردار اولاد نے وہ پورا کر کے دکھا دیا. میں نے کہا آپ کی دادی کو یہ احساس کیوں ہوا کہ میں اپنے بچوں اور پوتوں پہ بوجھ بنی ہوئی ہوں, یہ احساس کیوں ہوا؟ نہیں آ رہی بات؟ اس لیے کہ کلچر نہیں ہے, وہ تو آپ کی فیملی اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کو رکھ لیا, دادی کو رکھ لیا, ورنہ ان کو پتا تھا رکھا ہے تو یہ احسان سمجھا جا رہا ہے کہ لوگ وہاں جمع کرا دیتے ہیں اور ہم نے گھر میں رکھ لیا. میں نے کہا ہمارے ہاں دادیوں کے دماغوں میں یہ بات بھی نہیں آ سکتی کہ میں اپنی بچوں پہ بوجھ بن رہی ہوں. اگر وہ آ رہی ہے تو وہ بہت برا آدمی ہے, اس کے بارے میں کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ ہول سیل کے حساب سے فتویٰ لگا دو, جہنمی ہے وہ. اور میں نے کہا ہماری دادی یا ماں اگر ہمیں کہے کہ مجھے اولڈ ہاؤس میں ایڈمٹ کر دو تو ہم گولی مار کے خودکشی کر لیں گے, یہ کام نہیں کر سکتے انشاءاللہ. بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے, اللہ کی رحمت سے امید ہے. کیا بات کر رہا تھا میں, یہ کہاں سے آ گئی؟ شکر کی تو بات کر رہا تھا, لیکن یہ جو خاص اس واقعے کی طرف میں آیا وہ تو آ گئی تھی, آنے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ آپ لوگ کب بھی میری طرح حساب کتاب ہے.
یہ جو واقعہ آیا نا، یہ کسی ضمن میں آیا تھا واقعہ. اچھا خیر، جب کسی کو یاد آ جائے تو بتا دیں. مجھے بعض دفعہ مغرب کی نماز میں یاد آتا ہے کہ یار یہ بات چلی. وہ تو بات چلی رہی تھی کہ اللہ کے بندے قلیل ہیں تو شارٹ ہیں، مارکیٹ سے جو چیز شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. ہاں، غریب آدمی کو اولاد کی ضرورت، جزاک اللہ، غریب آدمی کو اولاد کی ضرورت زیادہ ہے مالدار کی نسبت، اس کو زیادہ ہے. اسی بیچارے کو بند کر دیا. اولاد کماتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اگر بیٹیاں ہو گئیں تو بیٹیاں بھی کام آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیٹے پہ 2 بکرے رکھے ہیں اور بیٹی پہ 1 بکرا. اگر بیٹی عذاب ہوتی تو 1 بھی نہ ہوتا اس پہ. تو 1 کا مطلب 2 بیٹیاں 1 بیٹے کا کام کرتی ہیں مل کے. 2 بیٹیاں جو آپ کو سپورٹ کرتی ہیں وہ 1 بیٹے کے برابر. اور کچھ کام بیٹیاں ایسے کرتی ہیں جو بیٹا کر ہی نہیں سکتا. بڑھاپے میں جو محبت کا عنصر ہے، محبت ملتی ہے، وہ بیٹیوں کی طرف سے جیسی ملتی ہے بیٹوں کی طرف سے عام طور پہ نہیں ملتی آج کل کے زمانے میں، کیونکہ بیٹے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تم نعمت پر شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو نعمت بڑھاؤں گا میں، اور دوں گا اور دوں گا. تو یہ نہ کہا کریں، ناک منہ نہ چڑھایا کریں کہ یہ کیا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، ہائے ایک عذاب میں آ گیا، تو پھر اللہ اس کو عذاب ہی بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملات کرتا ہوں. اچھا گمان رکھو گے تو اچھا معاملہ ہوگا. اللہ سے اچھا گمان رکھو، جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے، تو اللہ اس کو اچھا بنا دے گا. اور اگر یہ کہو گے کہ اللہ جو ہے نا مجھے پریشان کرنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو پھر واقعی پریشان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کی جو آگ ہے، بخار کی جو گرمی ہے، یہ جہنم کی آگ کی کمی کا سبب بنتی ہے. جس کو اللہ نے جہنم میں عذاب دینا ہوتا ہے نا مسلمان کو، تو دنیا میں بخار کی آگ میں جلا دیتے ہیں اس کو، وہاں سے ٹھنڈا کرتے ہیں اس کو. کتنی بڑی نعمت ہے بخار. طہور فرمایا کرتے تھے، جس کو بخار ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جا کے فرماتے ہیں طہور انشاءاللہ، یہ بخار تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بوڑھے شخص کے پاس گئے، اسے بخار تھا. آپ نے فرمایا کہ طہور، یہ بخار تمہارے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا. وہ بوڑھا بیچارہ پریشان تھا، چڑچڑایا ہوا تھا. اس نے کہا نہیں، یہ اس بڈھے کو تنگ کرنے کے لیے چڑھا ہوا ہے میرے اوپر، کچھ اس قسم کے الفاظ کے، یہ میرے لیے مصیبت بن کے آ گیا ہے. آپ نے فرمایا اب یہ مصیبت ہی بنے گا تمہارے لیے، اب یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا. جیسا سمجھ رہے ہو ویسا ہی ہوگا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ زبان سے ہمیشہ اچھی، پریشانی دل میں ہو وہ لاشعوری ہے. دل کو خوش کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. آپ کو کوئی غم پہنچا، کوئی پریشانی پہنچی، دل غمزدہ ہوگا، وہ کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن زبان آپ کے کنٹرول میں. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے، کیسی عجیب تعلیمات ہیں. دیکھو نبی کی ایک ایک تعلیم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ نپا تلا ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتقال ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری، تو آپ کیا فرما رہے ہیں، دل غمزدہ ہے، کنٹرول نہیں ہے، غمزدہ ہوگا. آنکھیں بہہ رہی ہیں، اس پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. زبان وہ کہے گی جس سے ہمارا رب خوش ہو. کیسی پیاری تعلیمات ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو بھی نعمت ہے، کوئی غم بھی پہنچے تو اس میں بھی انسان خیر کا عنصر تلاش کرے. تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، قلیل من عبادی الشکور، میرے نیک بندے بہت تھوڑے ہیں. تو اللہ کی نظر میں ان تھوڑے لوگوں کی بہت قدر ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے، نیک بندے نہیں، شکر گزار بندے. یہاں جو لفظ استعمال کیا شکر گزار، بات پھر وہیں آتی ہے شکر گزار کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے، کچھ باتیں تو بتا چکا ہوں. یہ بار بار ڈیفینیشن پر اتنا زور اس لیے لگاتا ہوں کہ آج ہر آدمی نے مذہب کا اپنی نظر میں ایک تصور بنایا ہوا ہے. نیک آدمی یہ ہوتا ہے، شکر گزار اسے کہتے ہیں. ہمارے ہاں شکر گزار اسے کہتے ہیں جو تھینک یو کہے. آپ کو، آپ نے اسے کوئی گفٹ دیا، وہ جواب میں کہے تھینک یو، کہتے ماشاء اللہ شکر گزار. اتنا کافی نہیں ہے. ایک آدمی نے آپ کو دشمن سے دفاع کے لیے بندوق ہدیے میں دی، پستول دی، آپ نے 1000 دفعہ تھینک یو کہا، مگر اسی سے اس گولی سے اسی بندے کو مار دیا. تو یہ شکر گزاری ہوئی؟ بھائی جس نے دیا تھا اسی پہ وار کر دیا.
وہ تو آپ کے دشمنوں کے لیے دیا تھا اس نے. تو تھینک یو کہہ دینا کافی نہیں ہے. تو میں پہلا درجہ بتا رہا تھا شکر کا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیں تو پہلا درجہ کیا ہے, تاکہ پرانا سبق تھوڑا سا ریوائز ہو جائے نا, اس نعمت کے ہونے کا احساس کہ میرے پاس یہ نعمت موجود ہے, اس کی طرف توجہ. مانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں, آنکھ دی ہے, ناک دی ہے, دل, دماغ, جگر. پیسے کا نقصان ہو گیا, اگر اس کی بجائے آنکھ ضائع ہو جاتی, کان ضائع ہو جاتے, کروڑوں روپے میں بھی آنکھ نہیں لگ سکتی آپ کو, آپ کی. کتنی بڑی بڑی اللہ نے نعمتیں دی ہیں. تو نعمتیں جو ہیں, چلو کچھ غم آ گئے, مگر جو ہیں نعمتیں ان کے ہونے کا تو اعتراف کرو. لوگ کیا کرتے ہیں کہ گویا ہمارے زندگی میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں, ایسی سی باتیں کرتے, کہتے ہم نے کبھی خوشی دیکھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کیا ناشتہ نہیں کیا تھا صبح؟ ہاں کیا تھا. خوشی کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ نہ ملتا کیا حالت ہوتی ہے؟ دوپہر کھانا نہ ملتا, رات کو کھانا نہ ملتا, 2-4 دن برداشت, اس کے بعد کہتے ہیں میں خودکشی کر رہا ہوں. لوگوں میں تو اس ٹائم نہیں ختم ہو گیا, برداشت کی قوت ختم ہو گئی ہے. بھوک کے وقت روٹی کا انتظام ہو جانا کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ کیونکہ یہ خوشیاں 5-5, 10-10 روپے میں مل رہی ہیں, اس لیے ان خوشیوں کے خوشی ہونے کا احساس ہی نہیں ہے. یہ بہت سستی مل رہی ہیں. تو یہ سستی اس لیے نہیں ہے کہ یہ بہت تھوڑی چیزیں ہیں, نعمتیں تھوڑی ہیں. یہ سستی اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے رکھی ہوئی ہیں, ورنہ اگر اللہ اس کی قیمت لینا شروع کر دے تو یہ کروڑوں روپے میں بھی لوگ خریدیں گے اس کو. روٹی کی قیمت 1 کروڑ روپے ہو جائے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں, جو 1 کروڑ روپے دے گا اسے 2 روٹیاں ملیں گی, اور باقی چیزوں کو اللہ مارکیٹ سے شارٹ کر دیں, کیونکہ بعض دفعہ روٹی نہیں ہے تو چاول کھا لیتا ہے انسان, اور اللہ کے یہاں صرف روٹی ملے گی, اور کتنے کی ملے گی؟ 2 کروڑ 1 کروڑ روپے کی ملے گی. کیا خیال ہے بینکوں سے پیسہ نکال کے مالدار لوگ سب سے پہلے ہمارے سابق صدر بینک کھولیں گے روٹیوں کا, وہ سارے کاروبار چھوڑ کے تندور لگائیں گے. سمجھ آ رہی ہو کہ ساری روٹیاں پہلے میں جب وہ کہیں گے گاڑی بیچو, پراپرٹی بیچو, روٹی رکھو. روٹی اتنی بڑی نعمت ہے یہ جو انڈے پراٹھے صبح ڈبل روٹیاں کھاتے ہو بیٹھ کے, کیونکہ اللہ نے سستی کر دی ہیں چیزیں, اور یہ اللہ نے کی ہیں, یہ گورنمنٹ نے نہیں کی سستی. اللہ پیدا کرتا چلا جا رہا ہے, گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, اللہ فرماتے ہیں کسی میں دم نہیں ہے کہ ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر دے, کسی میں دم نہیں ہے, یہ سب اللہ نے. اور بعض چیزیں تو اتنی ضروری ہے انسان کے لیے کہ اگر اللہ اس پہ پیسے لینا شروع کر دے تو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. روٹی سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. کیا خیال ہے بھائی؟ رمضان میں تبھی پیاس زیادہ لگتی ہے, بھوک برداشت کر لیتا ہے آدمی, پیاس مشکل ہے برداشت کرنا. پانی اللہ نے روٹی سے بھی سستا کر دیا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر روٹی 1 کروڑ میں ملتی اور پانی کا 1 گلاس 1.5 کروڑ میں, تو لوگ روٹی چھوڑ کے 1.5 کروڑ کا پانی لے لیتے, 50 لاکھ اضافی لگا دیتے کہ یار پانی لے لو, روٹی کے بغیر گزارا کر لیں گے. نہیں آ رہا سمجھ؟ اللہ نہ کرے کہیں قحط نہ پڑ جائے, پھر آئیں گی سمجھ میں باتیں. اللہ نہ کرے, اللہ سب کو بچائے, پھر سب سمجھ میں آئے گا. علماء نے لکھا ہے کہ بغداد میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا. بغداد میں جو خانقاہیں ہوتی تھی نا بزرگوں کی, اس میں بہت سے لوگ ایسے آیا کرتے تھے جو عشق کے مریض ہوتے تھے. خانقاہوں میں تو ہوتا ہے نا, بزرگوں سے علاج کے لیے آتے ہیں, حضرت فلاں لڑکی سے عشق ہو گیا, فلاں سے ہو گیا, تو مجھے علاج کریں. اس قسم کے عاشقین بھی آیا کرتے تھے, اب بھی آتے ہیں خانقاہوں میں بزرگوں سے علاج کروانے. تو بعض ایسے پاگل ہوتے ہیں کہ حضرت میرے دماغ سے نہیں نکلتا تصور, بہت یہ, اور میں نہیں, محاسبے بھی کر لیے, مراقبے بھی کر لیے, مجاہدے نہیں, مجھے وہی چاہیے, کچھ بھی ہو جائے. کہتے ہیں نا لوگ ایسے, بھائی میں نہیں برداشت کر سکتا, میں پاگل ہو گیا ہوں. تو ایک دفعہ بغداد میں قحط پڑ گیا, تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جتنے عاشقین تھے اپنی محبوباؤں اور معشوقاؤں کو بھول کے روٹی تلاش کرنے لگے. نہیں چاہیے, روٹی چاہیے, روٹی. حضرت لکھ رہے ہیں, ہاں بھائی تیری شادی کرا دوں اس تیری معشوقہ, حضرت روٹی چاہیے, روٹی. پانی چاہیے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ یہ جو عشق مشق جو ہے نا, یہ ساری چیزیں, یہ سب پیٹ بھرے ہوئے ہیں تو اچھی لگ رہی ہیں. عاشقی ہو گئی, میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا, میں کھمبے سے لٹک جاؤں گا, کیونکہ انڈے پراٹھے کھا رہے ہو, پیٹ بھرا ہوا ہے. اللہ نے جس دن روٹی چھین لی, جو ہے نا معشوقائیں پاس ہیں, ان کو بھی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤ گے. کتنی بڑی نعمت ہے. تبھی قرآن الحمد سے لے کے والناس تک
اس رزق اور پانی کی نعمت کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. کھانے کی اور پانی کی نعمت کو اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ بیان کیا. انزلنا من السماء ماء طہورا, آسمان سے برساتے ہیں. کتنا ذکر ہے بارش کا. فانظر الی آثار رحمت اللہ, فرمائے جب بارش برستی ہے تو اللہ کی رحمت کے اس آثار کو دیکھو. یہ کہاں سے, کہ لائنوں سے پانی آ رہا ہے کیا؟ ہب ڈیم سے تو گورنمنٹ لائن سے پانی دیتی ہے. ہب ڈیم میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کون سی لائن ہے, کون سے ٹینکر ہے؟ کیا امریکہ دے رہا ہے یہ پانی تمہیں؟ قرضے تو IMF والوں سے لے رہے ہو تم, پانی کہاں سے لے رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ہیں آسمان سے تھڑا تھڑ برساتے ہیں. تو ہم نہاتے ہیں بارش میں, یہ بھول جاتے ہیں کہ اتنا وافر مقدار میں ہمارا رب آسمان سے پانی برسا رہا ہے اور اس سے ڈیم بھر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں. اللہ کی سخاوت دیکھو. اللہ جب پانی پلانے پہ آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا اس پانی میں کتنے مر گئے کتنے زندہ رہ گئے, وہ پھر اپنی شان کے مطابق پلاتا ہے. جب پانی برستا ہے آسمان سے, ایسے ہے جیسے کوئی سیٹھ لنگر تقسیم کر رہا ہو چاولوں کی تھیلیاں, اور ان تھیلیوں میں دب کے 15-20 آدمی ہلاک ہو جائیں. تو ٹھیک ہے ہلاک تو ہو گئے, مگر اس سے اس کی سخاوت بھی تو ظاہر ہوتی ہے نا, کہ اتنی تھیلیاں پھینکی بریانی کی کہ یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اس سے 15-20 آدمی اس تھیلیوں کے نیچے دب کے ہلاک ہو رہے, تو پھینکی کتنی ہوں گی. تو اللہ اپنی سخاوت کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں ایسا پانی برساؤں گا کہ کراچی والوں کے روڈ جام ہو جائیں گے, 25-30 آدمی کو بجلی سے ہلاک ہو جائیں گے, کوئی ڈوب کے ہلاک ہو جائے, پرواہ نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے, مرنا تو ویسے ہی ہے, لیکن پتہ تو چل جائے گا کہ میں کتنا سخی ہوں, اور جب دیتا ہوں تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہوں. اب کراچی والے چاہتے ہیں کہ ہمیں جو پانی آسمان سے ملے نا, ایسے ٹیکنیکل طریقے سے ملے کہ وہ پانی گلستان جوہر میں نہ آئے, کیونکہ وہ نشیبی جگہ ہے, کھارادر میں نہ جائے, وہ بھی نشیبی میں جمع ہو جاتا ہے. صرف کٹی پہاڑی کے پہاڑوں پہ برسے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں سے ہوتا ہوا ہب ڈیم کی طرف رخ موڑ دیا جائے اس کا. تو اللہ کی سخاوت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی. اللہ کہتے دیں گے تو پھر ہمارے اپنا اسٹائل ہے, ٹھیک ہے, ہمارا اپنا اسٹائل ہے, تم پہلے سے انتظام کرو بچنے کے لیے, ہم تو ایسے ہی دیں گے, کیونکہ صرف تمہیں نہیں پلانا, اللہ نے زمین میں داخل کرنا ہے. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, زمین کی رگوں میں داخل کر کے ان درختوں کو سیراب کرنا ہے. اگر یہ ڈیم میں پانی برسے اور ہماری زمینوں پہ نہ برسے تو یہ جو گھاس پھوس اور یہ جو جانوروں کے لیے اور چرند پرند کے لیے ہمیں ہریالی نظر آ رہی ہے, سب ختم ہو جائے گی اور بیماریاں پھیل جائیں گی. تو صرف ایک بارش کا اللہ نے قرآن میں کیسے ذکر کیا, اتنا زیادہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ, کہیں انزلنا, کہیں نزلنا, سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, کہیں اللہ نے فرمایا برسایا, کہیں فرمایا انڈیلا. انڈیلنا کسے کہتے ہیں؟ دیکھو برسایا تو ہے جیسے شاور سے آپ کھول دیں تو پانی چھن چھن کے آتا ہے, لیکن اللہ نے کہا قرآن میں فرمایا سببنا. سب کہتے ہیں کوئی کسی کو آپ نے نہلانا ہے نا, تو شاور کھولنے کے بجائے یہ بالٹی ہے یا ٹب ہے, اٹھا کے الٹ دیں اس کے اوپر. تو اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے الٹ دیتے ہیں پانی تمہارے اوپر, ایسے الٹ دیتے ہیں, لو بھائی موج کرو. صرف ایک پانی ہے یہ. پھر اس پانی سے کیا کیا نکالا, کیا کیا نکالا. اسباب کو دیکھتا ہے نا, اسباب کو کیلکولیشن میں لگا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں رزق کی کمی ہو رہی ہے دنیا میں, آبادی بڑھ رہی ہے, لوگ کھائیں گے کہاں سے, یہ وہ کیلکولیشن میں لگا رہتا ہے. اللہ نے اس پوری کیلکولیشن کا جواب دیا کہ اس پانی میں رزق ہے. اب لوگ کہتے ہیں بھائی اس پانی میں آلو ہے, خربوزہ سمجھ میں آتا ہے, اس پانی سے پیدا ہوتا ہے, گندم پیدا ہوتی ہے, لیکن انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اسکول کی فیسیں بھی چاہیے. کیا خیال ہے بچوں کی اسکول کی؟ بولو نا بھائی. ڈاکٹروں کی فیسیں بھی چاہیے, کیا خیال ہے؟ کسٹم والوں کو کھلانے کے لیے پیسے بھی چاہیے, اپنی چیز چھڑوانے کے لیے. بولو بھائی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بچے کو جاب دلوانی ہے, اس کے لیے جتنے یہاں سے کنٹینر گزرتے ہیں لاہور تک کراچی سے جاتے ہیں, درمیان میں جتنے پولیس والے آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 150 رکھنے کے لیے پیسہ بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو یہ بارش کے پانی میں کہاں سے آ گیا یہ؟ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے خرچے بھی ہیں جو مولوی لوگ مانتے ہی نہیں ہیں, اور یہ تو ضروری ہیں. وہ تو پھر روٹی پانی کی بات کرتے ہیں. ان کو پتا چلے نا کہ یہاں سے لاہور جانے میں کتنے پولیس والوں کو کھلانا پڑتا ہے, جب ہمارا کنٹینر سے مال آتا ہے تو کسٹم والوں کو کتنا کھلانے پڑتے ہیں, تو ان کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جائیں. یہ تو صرف امامت کی, گھر گئے کھا پی کے واپس آ گئے اگلی نماز کے لیے. ان کو کیا پتا, خرچے تو وہ ہوتے ہیں جو اس زندگی میں رہنے کے لیے ضروری ہیں. اس کا جواب اللہ نے قرآن کی اس آیت میں دیا ہے, کیونکہ قرآن صرف مولانا لوگوں کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, اس آسمان کے پانی میں تمہارا رزق ہے. رزق, رزق کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے تمام ضروری لوازمات. اگر آپ کو کنٹینر ٹرک میں یہاں سے لاہور لے جانے کے لیے واقعتاً پولیس والوں کے ہاتھ میں 150 روپے رکھنے پڑتے ہیں, مجبوری ہے, رشوت دینا جائز نہیں, لیکن وہ آپ کو آگے جانے نہیں دے گا اگر آپ نے نہیں دیا, اگر ایسی مجبوری ہے,
تو اس رزق کا وعدہ بھی اللہ نے آسمان کے پانی میں، بولو نا بھائی، رکھا ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کسٹم والے کو دیے بغیر کنٹینر چھڑایا ہی نہیں جا سکتا، بعض جگہ واقعی مجبوری ہو جاتی ہے، وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، پھر مفتی حضرات کہتے ہیں کھانچا پکڑا کے نکالو۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ضرورت ہے، تو اللہ نے یہ ضرورت آسمان کے پانی میں، جب ایسی ایسی ضرورتیں آسمان کے پانی میں رکھیں تو ڈاکٹروں کی فیسیں کیوں نہیں رکھی ہوں گی بھائی؟ اب کیسے رکھی ہیں اس کو سمجھیں۔ آسمان سے جو پانی برستا ہے اس سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک کپاس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ آسمان سے پانی برسا، اس سے کپاس پیدا ہوئی، کپاس سے صرف کپڑا بننے کے کام نہیں آتی، اس سے ٹیکسٹائل ملیں چلتی ہیں، ان ملوں میں ہزاروں ملازمین ملازمت کرتے ہیں، ان ملازمین کو ان ملوں سے تنخواہیں ملتی ہیں، ان تنخواہوں سے وہ بچوں کی اسکول کی فیسیں دیتے ہیں، ڈاکٹروں کی فیسیں دیتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ یہ جو کنٹینر والا مال لوڈ کر کے یہاں سے لاہور لے کے جا رہا ہے، گندم کی بوریاں لے کے جا رہا ہے، امریکہ نے گندم بھیجی آپ کے لیے، پتہ نہیں بھیجا کیا ہے، واللہ کرے گندم ہی ہو، بھیجی، آپ لاہور لے کے جا رہے ہیں، تو یہ گندم جو امریکہ نے بھیجی یہ آسمان سے پانی آیا تھا، اس پانی سے گندم اگی تھی، اس سے امریکہ نے بھی تجارت کی، حکومت پاکستان نے بھی تجارت کی، تجارت کے لیے اس کو ملازمین لینے پڑے، ان ملازمین کو تنخواہیں، ٹرک ڈرائیور کی تنخواہ، تو وہ سارے خرچے ایک کپاس سے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ جتنی چیزیں اس وقت دنیا میں ملازمت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، آپ کہیں گے لیپ ٹاپ کا آسمان کے پانی سے کیا تعلق؟ کئی لوگوں کا تو انٹرنیٹ پہ بزنس ہوتا ہے، تو انٹرنیٹ پہ جن چیزوں کا وہ بزنس کر رہا ہے وہ تو اسی دنیا کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، وہ تمام گھوم پھر کے ان کا لنک بارش کے پانی سے جا کے ملتا ہے۔ اگر بارش برسنا ختم ہو جائے تو کسٹم والے رشوت لینا چھوڑ دیں گے، کہیں گے رشوت لے کے ہم خریدیں گے کیا، اس سے خریدیں گے کیا ہم اس سے؟ ڈاکٹر کلینک میں بیٹھنا چھوڑ دے، ڈاکٹر کی فیس کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، وہ کہے گا میں تو فیس اس لیے لے رہا تھا کہ تاکہ روٹی خریدوں، جب روٹی نہیں ہے تو میں فیس لے کے کیا کروں گا؟ ان پیسوں کو چائے میں ڈبو کے تھوڑی کھاؤں گا میں۔ جب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ڈاکٹر کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا بھائی؟ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اس آسمان کے پانی میں رزق ہے، سب کچھ ہے، کیلکولیشن پہ نہ جاؤ، جس اللہ نے وعدہ کیا وہ اتنا برسائے گا کہ سارے خرچے پورے کروا دے گا۔ وہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے وہ کیا سوچتے ہوں گے، میرے اتنے بچے ہوں گے تو پیدا ہوتے تو 5 ارب جب ہوں گے تو یہ کہاں سے کھائیں گے، یہاں تو نہ درخت ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے؟ تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا زمین کو کھودو، محنت کرنا شروع کرو، جتنی محنت کرو گے اس سے 20 گنا زیادہ زمین تمہیں کما کے دے گی۔ تو یہی فارمولہ قیامت تک چلتا رہے گا، بس چھوڑ دو اس فکر کو، اللہ پہ اعتماد کیا کریں، اللہ پہ توکل کیا کریں۔ یہ اللہ کی وہ نعمتیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو نعمت سب سے زیادہ قیمتی ہے اللہ نے وہی سب سے زیادہ سستی رکھی ہوئی ہے۔ تو روٹی سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ پانی کی، پانی اور سستا کر دیا، اور پانی سے بھی زیادہ ضرورت ہے ہمیں آکسیجن کی، ہوا کی۔ پانی ہم دن میں جو نیچرل طریقہ ہے 5-6 گلاس، اور ڈاکٹروں کے مشورے سے پیو گے تو 25-30 گلاس بھی کم ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جو بولتا ہے 20 گلاس پانی پیا کرو، اتنے گلاس کہاں سے لائے گا آدمی؟ ایک غریب آدمی گیا نا حکیم کے پاس، حکیم صاحب نے کہا 1 چمچہ صبح اس دوا کا، 1 چمچہ دوپہر، 1 چمچہ شام۔ تو وہ غریب آدمی کہتا ہے کوئی اور دوا دے دو، میرے گھر میں اتنے چمچے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے گھر میں اتنے چمچے نہیں۔ تو پانی اللہ نے بہت، یہ جو آپ کہیں گے کہاں سستا، تو اتنے روپے کا کین ملتا ہے، وہ تو حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ تو ہب ڈیم میں بھیج رہے ہیں، بولے فلٹر کر کے پبلک کو پلاؤ، وہ ہم نہیں پلا رہے، اس میں کتے، گدے، گیدڑ، لومڑیاں۔ کبھی ہب ڈیم جا کے دیکھ لو، جو پانی ہمارے پاس آتا ہے نا ہب ڈیم سے، تو آسمان سے جب برسا تھا تو اس میں کتے اور بلیاں نہیں تھیں، یہ پبلک نے ملائی ہیں بعد میں، تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے۔ اللہ نے صاف ستھرا پانی آسمان سے نازل کیا تھا، اس میں ہم نے کتے، بلیاں اور مرے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا قربانی کی جتنی علائشیں ہیں، تو اس لیے پھر ہمیں بازار سے خریدنا پڑتا ہے، ورنہ اللہ تو صاف پانی دیتے ہیں۔ تو کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب بارش ہو رہی ہو تو گھر میں کوئی برتن میں پانی جمع کریں، اس میں آپ کو کوئی کتے بلی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، بالکل H2O، ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہوگا۔ پانی کا فارمولہ چینج ہو گیا، پتہ ہے آپ کو؟ پرانے زمانے میں جو پانی کا فارمولہ تھا H2O تھا، اب پانی کا فارمولہ یہ نہیں ہے۔ کسی لیاری والے سے کسی نے پوچھا پانی کا فارمولہ کیا، اس نے کہا HABCDNH4Cl۔ اس نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا لیاری کا پانی کا یہی فارمولہ ہے۔
اس میں H2O کے علاوہ اتنا کچھ ہے کہ وہ پرانے زمانے کا سائنسدانوں کے سارے فارمولے چینج ہو چکے ہیں. تو پانی سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ بولو بھائی. آکسیجن کی، ہوا کی. پانی آپ کو دن میں 4 گلاس 6 گلاس، جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں وہ زیادہ 10 گلاس پی لیں گے، 1 گھنٹے کے آدھا گھنٹے کے وقفے سے پی لیں گے. اور جو آکسیجن ہے ہر سیکنڈ میں چاہیے آپ. ادھر سانس لیا، وہ آکسیجن استعمال کی اور جلا کے کاربن ڈائی آکسائڈ بنا کے باہر نکال دی. 1 سیکنڈ میں نکالی، اگلے سیکنڈ میں دوبارہ چاہیے آپ کو. شاعر نے کہا ہے نا، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. ایک شرابی نے کہا کہ یہ جو شراب کا دور چلتا ہے نا، تو یہ ساغر اگر 1 منٹ کے لیے بھی رک گیا تو میرا دم رک گیا. تو میرا جو دور زندگی ہے وہ یہی دور ہے. تو وہ تو شراب پہ اس نے کہا ہے، لیکن آکسیجن کے بارے میں، سانس کے بارے میں یہ شعر بالکل صادقانہ ہے. دم بھر کے لیے اگر یہ رک جائے تو ہمارا دم رک جائے گا، دم گھٹ جائے گا، دم ختم ہو جائے گا، مر جائیں گے ہم. کیسے کسی کا دل بند ہوتا ہے، آکسیجن آنا ختم ہوتی ہے، ڈاکٹر اس کے سینے پہ دھڑ پھڑ کر کے مارتے ہیں، سانس لے کسی طرح سے. یہ تو اللہ نے یہ آکسیجن اتنی سستی کر دی. اگر یہ سستی نہ ہوتی اور آپ کو جنا ہسپتال میں 1 کروڑ روپے کا آکسیجن کا ایک سلنڈر مل رہا ہوتا ہے 1 دن کے لیے، تو لیتے کہ نہیں لیتے؟ لوگ کہتے ہیں 1 دن تو زندہ رہ لیں، لائن لگا کے کھڑے ہوتے سارے. کہتے ہیں کیبل نہیں چاہیے، انٹرنیٹ نہیں چاہیے، انٹرٹینمنٹ کی جتنی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا آج کے انسان کا، کہہ رہے نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، آکسیجن چاہیے. زکاتوں میں لوگ مانگ رہے ہوتے، بھائی 1 سلنڈر مل جائے گا اللہ کے نام پہ. سب کچھ بیچ باچ کے ایک سلنڈر کتنے دن چلے گا؟ وہ جنا اسپتال کے باہر لائن لگی ہوتی. لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ہم نے صرف اپنے لیے رکھا ہے، مریضوں میں بانٹنے کے لیے نہیں ہے. سب سے زیادہ آکسیجن کے سلنڈر امریکہ اسٹور کرتا. صحیح ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ان کو تو مرنے دو، اچھا ہے مر رہے ہیں ہم، سب سے پہلے ہم. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہوتا. اور میں یہاں بیان کرنے کے لیے نہ بیٹھتا، میں بھی کسی لائن میں لگا ہوا تو کہ بھائی اب تک تو اور سلنڈر لگا کے لگا ہوا ہوتا، اب تک تو چل رہا ہے، آہستہ آہستہ سانس لیتا، تھوڑا تھوڑا لو. ایک دفعہ سانس کھینچتا 10 منٹ کے لیے اس کو اندر ہی رکھتا، یار جتنا یہ والا چلا سکتے ہو چلاؤ. مقابلے ہوتے. اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، لیکن اللہ نے اس میں کتنی آسانی رکھ دی. ایک تو فری میں ہوا میں 23% ہوا میں آکسیجن رکھ دی، بھائی فری میں بانٹ دی لو بھائی. اور دوسری آسانی یہ رکھی کہ پانی خود بخود منہ میں نہیں جاتا. پانی پینے کے لیے کولر کی ٹوٹی کھولنی پڑتی ہے، گلاس میں نکالنا پڑتا ہے، پھر پینا پڑتا ہے. اسی وجہ سے سست لوگ پانی بھی نہیں پیتے، کہتے ہیں جب بہت زیادہ مجبور ہو جائیں گے تو پی لیں گے، اور بچ جاتے ہیں جب بہت تڑپنے لگتے ہیں تو پی لیتے ہیں. سست پہ ایک تھوڑا سا چٹکلا سنا دوں، ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے. ہم 2 سست آدمی لیٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کسی جنگل میں. یہ ہمارے حضرت بڑا دلچسپ چٹکلا سنایا کرتے تھے، تو ہمارے شیخ کی یاد تازہ ہو جائے گی. 2 سست آدمی لیٹے ہوئے تھے، پیاس لگ رہی تھی، دور پانی رکھا ہوا تھا. یہ اس کو کہہ رہا ہے تو اٹھا کے لا، وہ اسے کہہ رہے کہ تو اٹھا کے لا. تو کوئی بھی نہیں اٹھا رہا، پیاسے لیٹے ہوئے. اتنے میں کیا ہوا کہ بیر کے درخت کے نیچے تھے، تو ایک بیر آ کے سینے پہ گرا ایک آدمی کے. تو وہ ساتھ والے سے کہتا ہے یار یہ اٹھا کے میرے منہ میں تو ڈال دے، پانی تو نہیں پلا رہا تو. پانی نہیں پلا رہا تو کم از کم اتنا کر دے، یہ بیر میرے سینے سے اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. وہ کہہ رہا میں نہیں ڈال رہا، تو مجھے پانی نہیں پلا رہا تھا تو میں یہ تیری خدمت کیوں کروں. قریب میں دیکھا ایک آدمی کہیں اونٹ پہ سفر کرتا ہوا جا رہا ہے، تو جس کے سینے پہ بیر پڑا تھا نا، اس نے اس کو آواز دی بھائی صاحب ذرا نیچے اترنا، یہ بیر میرے منہ میں ڈال دو. اس اونٹ والے نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنا سا کام نہیں کر سکتا اور مجھے اونٹ سے اتروا رہا ہے تو. اور اگر تو اتنا ڈھیٹ ہے تو اپنے پڑوسی سے بولنا، میں اونٹ سے اتر کے تیرے منہ میں یہ بیر ڈالوں تو اپنے پڑوسی سے بول دے تو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے. تو پڑوسی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں ڈالوں گا اس کے منہ میں یہ بیر، کیونکہ میں نے اسے کام کہا تھا، اس نے نہیں کیا. اس نے کہا کیا کام کرتا؟ کہہ رہے تو ایک کتا آیا تھا پیشاب کر رہا تھا میرے اوپر، میں اسے کہہ رہا ہوں اس کو بھگا، یہ نہیں بھگا رہا تھا، وہ پورا پیشاب میرے اوپر کر کے چلا گیا. میں اسے بار بار کہہ رہا ہوں اس کتے کو بھگا، اس کتے کو بھگا، نہیں بھگایا. میں نے کہا ہم بھی تمہارے کام نہیں کریں گے. تو اس قسم کا آدمی اگر ہوتا تو وہ تو بیچارہ
جب تک بہت زیادہ نہ تڑپتا پانی نہ پیتا. اور اس قسم کے قریب اتنے تو نہیں لیکن اس کے قریب قریب سست لوگ الحمدللہ مارکیٹ میں موجود ہیں. ایک سستی تو آپ کو گھروں میں, سب گھروں میں تقریباً, سب کی بات نہیں, زیادہ تر گھروں میں نظر آئے گی کہ جب آپ کسی کے گھر جا کے بیل بجاؤ تو مرد سست بن کے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو بستر سے اٹھا نہیں جاتا ان کے لیے کہ ہم دروازے پہ آ کے دروازہ کھول لیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ہم قبر سے نکل کے جا رہے ہیں میدان حشر میں. گھر کی خواتین کو کہتے ہیں جا کے گیٹ کھولو. بے شرمی کی بات ہے. عورت کو گھر میں چھپاؤ, کیوں دروازوں کی زینت بنا رہے ہو؟ اس کون آیا ہے, کوئی بھنگی آیا ہے, کوئی چمار آیا ہے, اپنی بہو بیٹیوں کو اس کے سامنے لا کے کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ خود اٹھ کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ بھی سست ترین لوگ ہیں جن سے اٹھا نہیں جاتا. تو لیکن پولیس آتی ہے نا, پھر یہ فوراً اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں, فوراً جاتے ہیں, کوئی پولیس والا آ جائے. اللہ کا حکم ہے تو ان سے اٹھا نہیں جاتا. بھائی دروازے پہ, گیٹ پہ خود فون آیا ہے, گھر میں پی ٹی سی ایل لگا ہوا ہے, مرد کو چاہیے فون اٹھائے, کس سے بات کرنی ہے. پھر کوئی اگر آپ کی اہلیہ سے بات کرنا چاہتا ہے, اس کا تعارف ہو, چلو بات کر لو, ٹھیک ہے. فون کی گھنٹی بجی, ان نون نمبر ہے, تو پہلے آپ خود اٹھائیں. بیوی سے نہ کہیں اٹھا کے دیکھو کون ہے. جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, کچھ غیرت کے بھی اصول ہوتے ہیں, یہ بھی سستی ہے کیا آپ خود نہیں کر رہے. تو آکسیجن کی ضرورت سب سے زیادہ ہے, تو اللہ نے اس کو ایک تو فری میں بانٹ دیا, ہوا میں رکھ دیا. دوسرا ایک آسانی یہ رکھی کہ آکسیجن آپ کو اپنے پھیپھڑوں میں اتارنی نہیں پڑتی, ارادہ کر کے سانس لینا پڑے. پانی پینے کے لیے جائیں گے, نکالیں گے, پیئیں گے تو پیٹ میں جائے گا, ورنہ بیٹھے رہیں گے. اگر آکسیجن میں بھی ایسے ہوتا کہ باقاعدہ ارادہ کر کے ہوا میں جاؤ, سانس لو, پھر باہر نکالو, تو پھر تو میرے بھائی ساری زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا. کسی اور کام کے تو ہم قابل ہی نہیں رہتے. کوئی پوچھتا مفتی صاحب آپ بیان کے لیے کیوں نہیں آئے ابھی تک, تو میں جواب میں کہتا ابھی میں سانس لے رہا ہوں, ابھی میں سانس لے رہا ہوں. بیان کروں گا تو میری توجہ سانس کے بجائے بیان کی طرف چلی جائے گی, مر جاؤں گا. تو اللہ نے یہ ایسا کیا, بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے فرشتہ اس کے روح پھونک کے چلا جاتا ہے. فرشتہ آتا ہے اس میں جان ڈال کے اللہ کے حکم سے چلا جاتا ہے. یہ جان ڈالنے کا عمل بھی بڑا عجیب ہے. اس کی آج تک کوئی سائنٹیفک لاجک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ بچے کے جسم میں جان کیسے پڑتی ہے. آج تک کوئی یہ اللہ کی قدرت ہے. تبھی اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات, حیات کا, زندگی کا خالق میں ہوں. جان کسے کہتے ہیں اس کو نہیں ڈیفائن کیا جا سکا. زندگی کیا ہے؟ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے قریب پہنچتا ہے, اس کا دل بن جاتا ہے اور دماغ بن جاتا ہے. اب دماغ کی بیداری کو ہم حیات اور زندگی سے تعبیر کرتے ہیں. کسی کا دماغ بیدار ہو جائے, دماغ کے بیدار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دل اس کی طرف خون کو پھینکنا اور پمپ کرنا شروع کر دے. بھائی دل کی پمپنگ اگر نہیں ہوگی تو دماغ میں حیات نہیں پڑے گی, دماغ نہیں, جان نہیں پڑے گی دماغ میں. اور دل کے پمپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دماغ اسے آرڈر دے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, پتہ نہیں وہ دل پمپ کیا تھا آپ کا یا نہیں کیا تھا, دماغ نے کام کرنا شروع کیا تھا یا نہیں کیا تھا, ایسے ہی تو نہیں اٹھ کے آ گئے بھائی. دماغ کے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل حرکت کرے, اور دل کی حرکت کے لیے ضروری ہے کہ دماغ اس کو آرڈر کرے, دماغ آرڈر کرے. جب ہم گائے ذبح کرتے ہیں تو ایک دم پریشر سے خون کیوں نکلتا ہے؟ دماغ آرڈر کرتا ہے دل کو کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے. دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے اور وہ سارا خون نکل جاتا ہے, اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ دماغ کی طرف خون کی سرکولیشن ختم ہو جاتی ہے اور جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہی عمل جب ریورس ہوگا تو زندگی پیدا ہو جائے گی. مردہ ہے, دل دماغ کو آرڈر کرے, دل دماغ کی طرف خون پھینکے اور دماغ دل کو آرڈر کرنا شروع کر دے. تو اب ڈاکٹر اس پر حیران ہے کہ بچے کا جب دل بن گیا, دماغ بن گیا, تو دماغ نے زندہ ہوئے بغیر دل کو آرڈر کیسے کر دیا؟ کیونکہ زندہ جب تک دل دھڑکے گا نہیں دماغ میں زندگی پیدا نہیں ہوگی, اور دل اس وقت تک دھڑکے گا نہیں جب تک دماغ زندہ ہو کے اس کو آرڈر نہیں کرے گا. یہ ایسا سوال ہے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے, اور یہ اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. مگر سائنٹسٹ جو مذہب سے دور ہوتے ہیں وہ اس قسم کی باتوں کو ایسے نگل جاتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا اتنا مال کھا گیا اور ڈکار بھی نہیں لی. لوگ کہتے ہیں نا سائنس سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح, مگر چونکہ سائنس کا ٹاپک خدا نہیں ہے اس لیے سائنسدان ان چیزوں میں بحث نہیں کرتے, اور ہمارے سائنس پڑھنے والے طلبہ پھر اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ان چیزوں کو چھیڑتے نہیں ہیں. اس کا جواب اللہ کے نبی نے حدیث میں دیا کہ اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں, وہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے فرشتہ,
اور اللہ کے حکم سے پھونک مارتا ہے اور اس بچے میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے. وہ یا تو دماغ کو آرڈر کر کے آ جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے دل کو آرڈر کر دے تو، ٹھیک ہے نا، اللہ تو سبب کا محتاج نہیں، یا وہ دل کو آرڈر دے کر آتا ہے کہ بھائی تجھے دماغ کے آرڈر کا انتظام نہ کر، اللہ کی طرف سے تجھے آرڈر آ گیا ہے کہ تو دماغ کو خون پھینکنا شروع کر دے، ایک دفعہ تو ہل جا، باقی کام آٹومیٹک خود بخود ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ بالکل ایسے ہے جیسے مرغی پہلے پیدا ہوئی تھی یا انڈا. اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ ڈارون نے ایک جواب دینے کی کوشش کی مگر وہ جواب غلط ثابت ہو گیا ہے. ڈارون تو کہا تھا ترقی کرتے کرتے اتفاق سے، تو اتفاق سے ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا؟ اگر انڈا پہلے ہو تو مرغی کے بغیر انڈا کہاں سے آ گیا؟ مرغی پیدا ہوئی تو انڈے کے بغیر چوزا، اور چوزے کے بغیر مرغی کہاں سے؟ اس کا بھی یہی جواب ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے یا تو پہلی دفعہ مرغا مرغی کو بنا دیا یا انڈے کو بنا دیا. میری جو چھٹی حص ہے وہ کہتی ہے اللہ نے بجائے انڈا بنانے کے مرغا اور مرغی کو پہلے بنایا ہے، پھر ان کے ملاپ سے انڈے پیدا کیا. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو بنایا، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عادت یہی ہے کہ پورا انسان یا پورا جانور بنا کے پھر اس کی نسل کو بڑھاتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام ہی کے جسم کے ٹکڑے سے اللہ نے حضرت حوا کو بنایا ہے، تو جتنے بھی جانور اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان میں نر کو پہلے پیدا کیا گیا ہے اور اسی کے جسم سے اللہ نے اس کی مادہ کو بنایا. اگر انسان پر قیاس کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، واللہ عالم. تو اب دیکھو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ سانس لینے کے لیے ارادہ نہیں کرنا پڑتا، لاشعوری طور پر سانس لیتے رہتے ہیں. تو 4 مہینے میں جو بچے کا جب دل چلنا شروع ہوا تھا تو وہ سانس لیتا ہے، ماں کی آکسیجن ہی کو وہ جذب کرتا ہے، اور دنیا میں آتا ہے تو باقاعدہ اپنی ناک سے سانس لینا شروع کر دیتا ہے. اور وہ سانس جب تک لیتا ہے دل دھڑکتا ہے دھڑکتا ہے دھڑکتا ہے، 1 منٹ میں 80 مرتبہ دھڑکتا ہے، پھر 70 پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑھاپے میں 65-70 پہ آ جاتا ہے. 1 منٹ میں اتنا زور زور سے دھڑکتا رہتا ہے، دھڑکتا، کوئی دھڑکانے والا نہیں ہے. ایسی موٹر اللہ نے لگا دی ہے پمپنگ کرنے کے لیے، خون کو جسم میں پہنچانے کے لیے. اور کتنی لمبی لائنیں جن میں یہ خون پہنچاتا ہے. اگر انسان کی صرف دماغ کی لائنوں کو، جو نلکی ہیں دماغ میں جو پائپ بچھے ہوئے ہیں، ان کو صرف اگر کھول دیا جائے تو زمین سے لے کے چاند تک اور چاند سے واپس زمین تک اتنی لمبی لائنیں ہیں. یہ جو اللہ نے جو خون کی لائنیں جو ہے نا جن میں خون اندر پائپوں میں جاتا ہے، اتنے باریک پائپ ہیں، ان کو اتنی لمبی کو ایسے گول گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کر دیا. اس کو کیسی اللہ کی رحمت ہے. اس دماغ میں اتنا سا کہیں خون جم جائے تو اچھا خاصا عقلمند آدمی سٹے آ جاتا ہے، عجیب عجیب سی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، برین ہیمیج ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو یہ بھی تو اللہ کی نعمتیں میرے بھائی. اگر اللہ پاگل بنا دے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، دماغ تو اس کا صحیح کام کر رہا ہے، عقل تو ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نعمت کا احساس ہونا کہ اللہ کی نعمت ہے، یہ شکر کا سب سے پہلا درجہ ہے، پہلا اسٹیپ ہے. احساس ہی نہیں ہوگا تو آگے کی سیڑھیاں آپ نہیں چڑھ سکتے. تو وہی بیان میں نے ریپیٹ کر دیا مگر تھوڑا مختلف انداز سے، تاکہ بات دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے. تو بیٹھ گئی ہے کہ نہیں بیٹھ گئی ہے؟ جب بھی کوئی پریشانی آئے، پریشانی اپنی جگہ، مگر ساتھ ساتھ اللہ کی ان نعمتوں کو بھی سوچا کریں، دیکھا کریں. اللہ تو نے ہاتھ صحیح دیے، پاؤں صحیح دیے. کوئی پاؤں سے اگر معذور ہے تو وہ سوچے اللہ نے مجھے ہاتھ تو دیے، اگر ہاتھوں سے بھی معذور ہوتا، کوئی ہاتھوں سے بھی معذور ہے تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اور پاؤں سے کوئی معذور ہے تو کوئی خدمت کے لیے لگا دیا. عام طور پر ایسے لوگوں کو خدمت کے لیے کوئی مل جاتا ہے، تو کسی کو خدمت کے لیے تو لگا دیا اللہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو اور دین میں ہمیشہ اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھو. دین میں جب اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے دل میں تواضع پیدا ہوگی انکساری، کہ وہ مجھ سے، میرے جیسا ہو کہ مجھ سے آگے نکل گیا دین میں اور میں پیچھے ہوں. اور دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے کہ میرے پاس اتنی بڑی گاڑی، اس کے پاس تو رکشا بھی نہیں ہے، میرے پاس رکشا ہے، اس کے پاس تو بس کا کرایہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں رکشا والا لینڈ کروزر والے کو دیکھ کر اور ٹھٹھرتا رہتا ہے. وہ ایک تو پہلے ہی ٹھٹرا ہوا رکشا اس کے پاس، وہ رکشا غم سے اور سکڑ جاتا ہے، حالانکہ ضرورت تھی اس کو خوشی سے ٹرک کے برابر لا کے کھڑا کیا، ٹرک جیسا بنایا جائے. لیکن نظر اور ان چیزوں میں لوگ شکر نہیں کرتے. ویسے کہتے رہیں گے یہ رکشا ہے، یہ ریڑھی ہے، لیکن اتنا موٹا موٹا ماشاءاللہ لگایا ہوا ہوگا، ہاذا من فضل ربی. پوچھو کیوں لگے؟ نظر نہ لگ جائے. بھائی نظر تو اچھی چیز کو لگتی ہے نا، نظر تو اچھی، نظر کے معاملے میں سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے، کہیں نظر لگ کے اور نہ سمٹ جائے. زبان سے جب کہیں گے کیا ہے، رکشا ہے، اس سے گزارا کر لیتا ہوں بس. تو یہ عجیب حساب کتاب ہے
وہمی نظر والے تو جتنے بھی لوگ ہیں نا زیادہ تر وہمی ہوتے ہیں, نظر اتنی نہیں لگتی جتنی لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے. کسی نے ابھی بتایا کہ لوگ اپنی فیس بک پہ تصویریں ڈالتے ہیں تو اس سے نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگوں کی یہ رائے ہے, میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا, لیکن دلیل کے لحاظ سے تصویر نہیں ڈالنی چاہیے فیس بک پہ. یہ بھی آپ کو کہہ دوں, یہ شو بازیاں اچھا کام نہیں ہے. میری تصویریں جتنی بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں میں نے نہیں ڈالی ہیں. فیس بک پہ بھی تصویریں ہیں اور پتہ نہیں عجیب عجیب اسٹائل بیان کر رہے ہیں, یہ اسٹائل آیا ہوا ہے ٹھیک ہے, ایسے اسٹائل. تو لوگ سمجھتے ہیں میرے جو جس نے گروپ بنایا اس نے پروفائل پہ میری تصویر ڈالی, بڑی اسٹائلش قسم کی یوں کر کے تصویر ڈالی ہوئی تھی, جیسے کسی فلم کی شوٹنگ میں کر رہا ہوں میں. اس کو میں نے کہا کہ ہٹوائی, میں نے کہا اس کو ہٹاؤ یہاں سے. یہ دیندار لوگوں پہ یہ شو بازیاں سوٹ نہیں کرتی, تو نہ ڈالیں فیس بک. میری جتنی تصویریں میں نے کوئی بھی نہیں ڈالی, لوگ خود ہی. اب یہ تو ناممکن ہے اس زمانے میں روکنا, موبائل کیمرے ہر آدمی کے پاس ہیں, کہیں بھی دور سے کھینچ کے ڈال دیتا ہے, کیا کریں. تو اور تصویروں میں ایڈیٹنگ بھی بہت ہوتی ہے. کسی کی تصویر دیکھ کے متاثر نہ ہو جائے کہ نہیں اتنے خوبصورت, ہو سکتا ہے منہ کسی اور سے ادھار لے کے لگا دیا ہو. آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے, دھڑ حضرت جی کا, ٹھیک ہے, منہ کسی فلم کسی اداکار کا لے کے فٹ کر کے, لوگ جب اوریجنل کو دیکھتے ہیں بولتے ہیں یہ وہ تو ہے نہیں. تو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے, ان چکروں میں نہ پڑیں. لیکن یہ جو نظر والی بات ہے یہ اس لیے غلط ہے کہ جو چیز مشہور ہو جاتی ہے نا اس کو نظر لگنے کا اندیشہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے. نظر ایسی چیز کو لگنے کا چانس ہوتا ہے جو مشہور ہو, ایک دم ابھی نیا آیا اور بعض لوگوں نے دیکھا, بعض بہت ہی کوئی یوسف علیہ السلام کی طرح خوبصورت ہو, ان کے قریب پہنچ رہا ہو. ہمارے ہاں اتنا حسن مارکیٹ سے شارٹ ہے آج کل, بہت مشکل ہے. تین خوراکوں میں اس قسم کے حسن و جمال نہیں ہوتا. جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں نا ان سے جو رہا صاحب باپ دادا سے جو حسن چلا آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. توندیں نکل رہی ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, چہرے کی رونقیں ختم ہو رہی ہیں. تو اتنا نہ وہمی بنا کریں بچوں کے معاملے میں. وہ کسی نے میرے بچے کی تعریف کر دی, بیمار ہو گیا, یہ نظر لگی ہوگی. آج کسی کا واٹس ایپ پہ میسج آیا, ٹیلی گرام پہ, کہ میری کزن ہے وہ ان کو ناف پتہ نہیں اتر جاتی ہے, پتہ نہیں چڑھ جاتی ہے. ہمارے ساتھ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا ناف اترنا, یہ بھی بعض مخصوص لوگوں کو ہوتا ہے ناف اترنا. اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے, میڈیکل سائنس میں اس بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں مخصوص لوگ ہیں ان کی ناف اتر بھی رہی ہوگی, اپنی جگہ چڑھ بھی رہی ہوگی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہماری کزن ہے, وہ ان کی ناف اتر جاتی ہے, بڑا درد ہوتا ہے, تو ان کے ماموں ٹیلی فون پہ دم کرتے ہیں اور وہ ناف اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی ہے. تو ہم تنگ آ گئے ہیں, ہر دوسرے دن ناف اتر رہی ہے اور دم سے واپس آ رہی ہے. میں نے ان کو جواب لکھا کہ جب ان کی ناف اپنی جگہ سے سیٹنگ آؤٹ ہو جائے کرے تو ان سے کہیں اپنے ماموں کو فون نہ کیا کریں اور عزم کریں کہ پوری زندگی اس ناف کو اپنی جگہ پہ واپس لانا ہے ہی نہیں. اتر گئی تو اتر گئی, ٹھیک ہے. پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو درد کی گولی کھا لیں. میں نے کہا انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ناف اترنے اور واپس اپنی جگہ پر آنے کا ڈرامہ ختم ہو جائے گا. ممکن ہے میری اس بات سے بہت لوگوں کو اختلاف ہو, میں بعض باتیں ایسی کرتا ہوں کہ وہ علماء پھر اس پہ میری مخالفت کرتے ہیں. میری جو رائے ہے وہ تو مجھے بیان, کوئی قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے نا کہ ناف اترتی بھی ہے چڑھتی بھی ہے. اگر قرآن و سنت میں ہوتا پھر ہم اختلاف نہیں کرتے. تو ایسی چیزوں میں اختلاف رائے کی اجازت ہوتی ہے. ممکن ہے کوئی بزرگ ناف کے اترنے اور چڑھنے کے قائل ہوں, کوئی مجھے واٹس ایپ پہ وہ حضرت جی فرما رہے تھے, ٹھیک ہے ان کی رائے ہے, لیکن یہ کوئی ایسی رائے نہیں ہے جو دین ہو اور اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہ ہو. میں اس چیز کو نہیں مانتا. میں نے ناف اترتے ہوئے اور چڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا, ڈرامے نفسیاتی ہوتا ہے, نفسیاتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اکثر دم سے جو چیزیں, اکثر 100% نہیں, بعض دفعہ دم میں اللہ نے شفا رکھی ہو تو قرآن و سنت سے ثابت ہے, سورہ فاتحہ پڑھ کے شفا ملی, یہ ہوتا ہے. لیکن اکثر یہ نفسیاتی کھیل ہوتا ہے, نفسیاتی, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کسی کی ناف اترتی چڑھتی ہے تو وہ اس کا علاج کرانا چھوڑ دے, انشاءاللہ نہ اترے گی, نہ چڑھانے کی دوبارہ ضرورت پیش آئے گی. اس میں سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, سیدھے سیدھے نارمل مسلمان بن کے رہا کریں, نارمل. تو نظریں کی اتنا نہیں لگتی جتنا لوگوں نے اس کو ہوا بنا لیا. بچے کو یوں کہہ دیا تو نظر لگ گئی, بچے کو یوں کہہ دیا تو نظر لگ گئی. ایسا نہیں ہوتا. بہت ہی کوئی حسین جمیل ہو, ٹھیک ہے, تھوڑی احتیاط کر لیں, لیکن ایسے حسین و جمیل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں آج کل, ٹھیک ہے. اور کوئی بہت حسین جمیل ہو, جب اس کا حسن مشہور ہو جائے تو اس کو ویسی نظر لگنا ختم ہو جاتی ہے. تبھی اداکاراؤں کو اور اداکاروں کو اور فنکاروں کو نظر نہیں لگتی. ایک سوال ہے نا کہ بھائی خوبصورتی پہ نظر لگتی ہے, تو یہ جو فلموں ڈراموں میں سے خوبصورت ترین اداکار اور فنکارائیں لا کے رکھی جاتی ہیں تو ان کو کیوں نہیں لگتی؟ تو اس کا جواب یہ کہ جو چیز مشہور ہو جاتی ہے شہرت بھی نظر سے مانے ہے. تو جب فیس بک پہ تصویر ڈال دی, سب نے دیکھ لیا, اب نظر لگنے کا چانس کم ہو گیا. تصویر نہ ڈالیں اس وجہ سے جو میں نے آپ کو بتائی ہے, لیکن وہمی نہ بنے, نظر اور ان چیزوں کے چکروں میں زیادہ نہ پڑیں, اس سے نقصان ہوتا ہے اور انہی لوگوں کو پھر یہ نقصانات بھی زیادہ, شیطان کو موقع مل جاتا ہے پریشان کرنے کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.